کچھ محبت کو نہ تھا چین سے رکھنا منظور، کچھ محبت کو نہ تھا چین سے رکھنا منظور، اور کچھ ان کی عنایت نے جینے نہ دیا۔ نمسکار، آداب دوستو، آج میں ایک مشہور بھارتی شاعر جو اردو ادب اور شاعری کی دنیا میں اپنی خاص پہچان رکھتے تھے، آج میں جن کا ذکر کرنے جا رہی ہوں وہ مشہور شاعر کیف بھوپالی صاحب ہیں۔ ان کا اصلی نام کیف الدین احمد تھا، لیکن وہ کیف بھوپالی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا تعلق بھوپال، مدھیہ پردیش سے تھا، اور ان کی شاعری میں گہرائی، سادگی اور محبت کے جذبات جھلکتے تھے۔ ان کے اس شعر سے وہ بات صاف دکھائی دیتی ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ایک نیا زخم ملا، ایک نئی عمر ملی، ایک نیا زخم ملا، ایک نئی عمر ملی، جب کسی شہر میں کچھ یار پرانے سے ملے۔ داغ دنیا نے دیے زخم زمانے سے ملے، داغ دنیا نے دیے زخم زمانے سے ملے، ہم کو تحفے یہ تمہیں دوست بنانے سے ملے۔ کیف بھوپالی صاحب کی پیدائش 20 فروری 1920 کو برٹش بھارت کے بھوپال راج میں ہوئی۔ کیف بھوپالی صاحب ویسے تو صوفی مزاج کے شاعر تھے، اور یہ صوفیانہ پن ان کی رہن سہن کا ڈھنگ تھا۔ اس کا ان کی شاعری سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ویسے ان کا گھر تو بھوپال کے ایک محلے میں تھا، لیکن ان کا بستر، کپڑے اور ضرورت کے سامان دیش کے دور دراز کے ہر شہر میں تھا۔ ہر شہر کے راستے، مکان اور چھوٹے بڑے شہری انہیں اپنی ہی بستی کا سمجھتے تھے۔ مشاعروں میں بھی وہ کافی مشہور تھے۔ آئیے کیف بھوپالی صاحب کے کچھ چنندہ اشعار پر نظر ڈالتے ہیں۔ ادھر آ رقیب میرے، میں تجھے گلے لگا لوں، ادھر آ رقیب میرے، میں تجھے گلے لگا لوں، میرا عشق بے مزہ تھا تیری دشمنی سے پہلے۔ گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو گرا کر دیکھو، آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا۔ آگ کا کیا ہے پل دو پل میں لگتی ہیں، آگ کا کیا ہے پل دو پل میں لگتی ہیں، بجھتے بجھتے ایک زمانہ لگتا ہے۔ قتل تو نہیں بدلا، قتل کی ادا بدلی ہے، قتل تو نہیں بدلا، قتل کی ادا بدلی ہے، تیر کی جگہ قاتل سانس اٹھائے بیٹھا ہے۔ انتظار کے شب میں چلمنیں سرکتی ہیں، انتظار کے شب میں چلمنیں سرکتی ہیں، چوکتے ہیں دروازے، سیڑھیاں دھڑکتی ہیں۔ کیف بھوپالی صاحب نے غزل، نظم اور شعر لکھنے میں مہارت حاصل کی تھی۔ وہ اپنی شاعری میں زندگی کے تجربات اور خیالات کو پیش کرتے تھے۔ اپنی محنت اور جدوجہد سے انہوں نے اردو ادب میں ایک خاص مقام حاصل کیا۔ کون آئے گا یہاں کوئی نہ آیا ہوگا،
کون آئے گا یہاں کوئی نہ آیا ہوگا، میرا دروازہ ہواؤں نے ہلایا ہوگا۔ سلام اس پر اگر ایسا کوئی فنکار ہو جائے، سلام اس پر اگر کوئی ایسا فنکار ہو جائے، سیاہی خون بن جائے قلم تلوار ہو جائے۔ ہم ان کو چھین کر لائے ہیں کتنے دعوے داروں سے، ہم ان کو چھین کر لائے ہیں کتنے دعوے داروں سے، شفق سے چاندنی راتوں سے، پھولوں سے ستاروں سے۔ کون آئے گا یہاں کوئی نہ آیا ہوگا، میرا دروازہ ہواؤں نے ہلایا ہوگا۔ کیف پردیس میں مت یاد کرو اپنا مکاں، کیف پردیس میں مت یاد کرو اپنا مکاں، اب کہ بارش نے اسے توڑ گرایا ہوگا۔ اپنے زمانے کے عظیم فنکار کیف بھوپالی صاحب جب نامچین فلم نرماتا کمال امروہی صاحب کی صحبت میں آئے اور فلم پاکیزہ کے لیے انہوں نے چلو دلدار چلو لکھا اور محمد رفیع صاحب نے اس گیت کو اپنی آواز دے کر امر کر دیا، تو زمانے کو کیف صاحب کی طلب ہونے لگی۔ انہوں نے کئی ہندی فلموں کے لیے گانے بھی لکھے۔ ان کی سب سے مشہور رچنا فلم رضیہ سلطان کا گیت اے دل ناداں ہے، جسے لتا منگیشکر نے گایا تھا۔ وہ گیت آج بھی لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے اور آج بھی ایک شاہکار مانا جاتا ہے۔ کیف بھوپالی صاحب کی شاعری میں زندگی کے کھٹے میٹھے تجربے، انسانی جذبات اور پیار محبت کا عکس صاف دکھائی دیتا ہے۔ ان کی رچنائیں عام انسان کے جذبات سے جڑی ہوتی تھیں۔ ان کے شعر اور غزلیں اکثر مشاعروں میں سننے والوں کو گہرے تک متاثر کرتے تھے۔ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ زندگی کی راہوں میں رنج و غم کے میلے ہیں، زندگی کی راہوں میں رنج و غم کے میلے ہیں، بھیڑ تو بہت ہے مگر ہم اکیلے ہیں۔ تجھے کون جانتا تھا میری دوستی سے پہلے، تجھے کون جانتا تھا میری دوستی سے پہلے، تیرا حسن کچھ نہیں تھا میری شاعری سے پہلے۔ مجھے مسکرا مسکرا کر نہ دیکھو، مجھے مسکرا مسکرا کر نہ دیکھو، میرے ساتھ تم بھی ہو رسوائیوں میں۔ جناب کیف یہ دلی ہے میر و غالب کی، جناب کیف یہ دلی ہے میر و غالب کی، یہاں کسی کی طرف داریاں نہیں چلتی۔ کیف بھوپالی صاحب بھارت اور پاکستان کے بڑے بڑے مشاعروں میں اپنی شاعری کے لیے مشہور تھے۔ ان کے لہجے میں اور انداز میں ایک سادگی تھی جو سننے والوں کو بہت متاثر کرتی تھی۔ وہ اپنی شاعری سے کبھی رومانس جگاتے تو کبھی زندگی کی سچائیوں سے روبرو کراتے تھے۔ کیف بھوپالی صاحب نہایت ہی سادہ اور خوش اخلاق انسان تھے۔ وہ اپنی شاعری میں اپنی زندگی کی جھلکیاں بھی پیش کرتے تھے۔ جسم پر باقی یہ سر ہے کیا کروں، دست قاتل بے ہنر ہے کیا کروں، چاہتا ہوں پھونک دوں اس شہر کو، شہر میں ان کا بھی گھر ہے کیا کروں۔ وہ تو 100 مرتبہ چاہے مجھے، میری چاہت میں کسر ہے کیا کروں۔
پاؤں میں زنجیر کانٹے آپ لے، اور پھر حکم سفر ہے کیا کروں؟ کیف کا دل ہے مگر وہ نظر پھر وہ نظر ہے کیا کروں؟ کیف میں ہوں ایک نورانی کتاب، کیف میں ہوں ایک نورانی کتاب، پڑھنے والا کم نظر ہے کیا کروں؟ کیف بھوپالی صاحب کا انتقال 24 جولائی 1991 کو ہوا۔ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی شاعری اور گانے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان کا کلام اردو ادب کے خزانے کا ایک قیمتی حصہ ہے۔ ان کی شاعری آج بھی لوگوں کو سکون دیتی ہے، اور ان کی غزلیں دلوں میں نئی امید جگاتی ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔